یہ واقعہ ایک پرانے گاؤں کا ہے، جہاں گاؤں کے کنارے ایک بڑا قبرستان تھا۔ لوگ دن میں تو وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے، مگر رات کو وہاں جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب کا ماننا تھا کہ وہاں ایک چڑیل بسی ہوئی ہے، جو رات کے وقت قبروں کے بیچ بھٹکتی ہے، اور جو بھی اس کے قریب جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک رات حمزہ اور ناصر بیٹھے قصے کہانیاں سن رہے تھے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، رات کے وقت قبرستان کے بیچ ایک لمبا درخت ہے، اس کے نیچے ایک چڑیل بیٹھتی ہے، اور جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ ناصر یہ سن کر کانپنے لگا، مگر حمزہ ہنس پڑا۔ یہ سب کہانیاں ہیں ناصر، کل رات ہم چلیں گے قبرستان اور دیکھیں گے کہ یہ چڑیل کس کھیت کی مولی ہے۔ ناصر نے لاکھ منع کیا، مگر آخرکار وہ بھی حمزہ کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ جب وہ دونوں قبرستان میں داخل ہوئے تو ٹوٹے کچے راستوں پر چلتے ہوئے جوتوں کے نیچے بجری کی آواز سنائی دی۔ قبریں پرانی اور ٹوٹی پھوٹی تھیں۔ کچھ قبروں پر چراغ بجھنے کے بعد دھوئیں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دور ایک خشک درخت کھڑا تھا، جس کی ٹہنیاں چاندنی میں عجیب سائے ڈال رہی تھی۔ ناصر نے آہستہ سے کہا، حمزہ، یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے چڑیل بیٹھتی ہے۔ جیسے ہی دونوں اس درخت کے قریب پہنچے، اچانک ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ درخت کے نیچے سفید کپڑوں میں لپٹی ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کے بال زمین تک بکھرے ہوئے تھے، اور وہ اپنے لمبے ناخنوں سے مٹی کھود رہی تھی، جیسے کسی قبر کو دوبارہ کھول رہی ہو۔ ناصر کا دل حلق میں آ گیا۔ حمزہ، میں نے کہا تھا نا یہ وہی ہے۔ حمزہ بھی حیران رہ گیا، مگر ضد کی وجہ سے بولا، یہ کوئی عورت ہوگی، چڑیل نہیں۔ اس نے قریب جا کر آواز دی، سنو، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ دکھائی دیا، آنکھیں لال انگاروں کی طرح جل رہی تھیں، زبان لمبی اور کالی، اور ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ۔ عورت اچانک کھڑی ہو گئی، اس کی ٹانگیں الٹی تھیں، اور وہ الٹے پاؤں حمزہ اور ناصر کی طرف چلنے لگی۔ ناصر کانپنے لگا، حمزہ، یہ انسان نہیں، یہ چڑیل ہے۔ حمزہ بھی پیچھے ہٹنے لگا، مگر چڑیل کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ کبھی قریب آتی، کبھی غائب ہو جاتی، پھر اچانک وہ حمزہ کے بالکل پیچھے نمودار ہوئی۔ اس نے اپنی لمبی انگلیاں حمزہ کے کندھے پر رکھ دیں۔ حمزہ کا جسم سن ہو گیا۔ چڑیل نے سرگوشی سے کہا، جو قبروں کو تنگ کرتا ہے وہ خود قبر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اچانک حمزہ کی چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر گیا۔ ناصر نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے کانوں میں ایک بھیانک ہنسی کی گونج ابھری۔ حمزہ کے گرنے اور چیخنے کے بعد ناصر کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اندھا دھند قبروں کے بیچ بھاگنے لگا۔ رات کی خاموشی میں اس کے جوتوں کی آواز گونج رہی تھی، مگر ہر طرف ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دور سفید کپڑوں میں لپٹی چڑیل کبھی ایک قبر پر بیٹھتی، کبھی دوسرے درخت کے پیچھے سے نکلتی، لیکن اس کی آنکھیں مسلسل ناصر کو گھور رہی تھیں۔ ناصر ہانپتا کانپتا قبرستان کے دروازے تک پہنچا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک ایک برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ اس کی کلائی پر آ کر جم گیا، اور وہی آواز، وہی خوفناک سرگوشی، تم نے میرا راز دیکھ لیا ہے، اب تم بھی کبھی نہیں بچو گے۔ ناصر کسی طرح ہاتھ چھڑا کر گاؤں کی طرف دوڑا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا، دروازہ اندر سے بند کیا
اور سانس پھولتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ خواب تھا، ہاں یہ خواب ہی تھا۔ وہ خود کو دلاسا دیتا رہا، لیکن کمرے کے کونے سے اچانک وہی ہنسی گونجی، جیسے وہ قبرستان میں سنتا رہا۔ ناصر کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ کونے میں اندھیرا گھنا ہونے لگا اور وہاں سے وہی عورت نمودار ہوئی۔ اب وہ زیادہ قریب اور زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون رس رہا تھا اور بال زمین پر رینگ رہے تھے۔ ناصر چیختے ہوئے دروازے کی طرف بھاگا، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کھڑکی پر دستک ہونے لگی، کبھی کھڑکی پر کوئی لمبا سا سایہ پڑتا، کبھی چھت سے کسی کے خون رگڑنے کی آوازیں آتی۔ گاؤں والوں نے اگلے دن ناصر کو بلانے کی کوشش کی، مگر کمرہ اندر سے بند تھا۔ کئی بار دستک دینے پر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ آخرکار جب دروازہ توڑا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کے بیچوں بیچ زمین پر ناصر کی لاش پڑی تھی۔ چہرے پر ایسا خوف نقش تھا جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ لیا ہو۔ لیکن سب سے بھیانک چیز یہ تھی کہ اس کے گلے پر ناخنوں کے لمبے کٹ کے نشانات تھے، جیسے کسی غیر انسانی ہاتھ نے اس کی گردن نوچی ہو۔ کمرے کی دیوار پر خون سے لکھا ہوا تھا، قبرستان میں آنے والوں کی روحیں اب میرے ساتھ ہیں۔ اس دن کے بعد گاؤں والے قبرستان کے قریب جانا تو دور، رات کو اس طرف کا رخ بھی نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ چڑیل نے حمزہ اور ناصر دونوں کی روحوں کو اپنے ساتھ باندھ لیا۔ آج بھی اندھیری رات میں جب کوئی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو کبھی ایک نوجوان کی دبی دبی چیخ سنائی دیتی ہے اور کبھی دو آدمیوں کی آوازیں آتی ہیں جو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک چڑیل کی خوفناک ہنسی بھی گونجتی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ دونوں اب کبھی آزاد نہیں ہو سکیں گے۔